کہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر بے غیرت بن چکے. تو اس لیے میری ماؤں اور بہنوں اپنے اندر حیا پیدا کریں. اسلام نے پردے کا جو حکم دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے. عورت بازار کی زینت بنی ہوئی تھی، اسلام نے اسے لا کے گھر کی ملکہ بنایا ہے، گھر کی رانی بنایا ہے. عورت جسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا تھا زمانہ جاہلیت نے، اور آج بھی بیٹی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے آ کر بیٹی کو عزت دی. رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سامنے آتی ہیں، اللہ کے رسول استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. وہ زمانہ یاد کیجئے، ایک جھلک پیش کرتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، اسلام قبول کیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، لیکن ایک سنگین گناہ میرے دل میں کھٹکتا ہے. پوچھا کیا گناہ ہے؟ تو کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. کہ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو عام تھا، ہر بندہ بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا. کہ وہ جب بیٹی چھوٹی ہوتی، بے شعور ہوتی، اس وقت دفن کرتے، میں نے باشعور بیٹی کو دفن کیا. پھر مکمل تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے رکھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر میں سفر کے لیے جا رہا تھا، بیوی امید سے تھی، بیوی سے کہہ گیا بیٹا پیدا ہو تو پرورش کرنا، بیٹا پیدا ہو تو اسے پالنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دینا. کہا کہ جب میں واپس آیا بیوی نے بتایا کہ بیٹی ہوئی تھی اور ہم نے زندہ دفن کر دیا. اس بات کو چند سال گزر گئے. ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، ایک معصوم سی بچی آئی. کہا کہ جب اس کے چہرے کو دیکھا، پھول جیسا چہرہ، جب وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں اس کے منہ سے. کہ مجھے بہت اس پر لاڈ آیا، پیار آیا. میں کہہ بیٹا کتنے خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے گھر میں یہ پھول جیسی بیٹی ہے. بیوی نے دیکھا کہ اچھا اس کا موڈ بنا ہوا ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت بھی آ گئی ہے. بیوی نے بتا دیا یہ آپ ہی کی بیٹی. اللہ کے رسول نے پوچھا پھر کیا کیا تو نے؟ کہا کہ اللہ کے محبوب جیسے میں نے سنا کہ میری بیٹی ہے، میرے دل میں وہی زمانہ جاہلیت والی بات اور وہی بربریت میرے دل میں ابھری، اور میں نے عہد کر لیا آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر کے چھوڑوں گا. بیوی سے نگاہیں چرا کر کدال لی اور بچی کی انگلی پکڑی اور جنگل کے راستے چل دیا. کہا کہ بچی کو ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا اور کدال لے کے گڑھا کھودنے لگا اور پسینے میں نہا گیا. بچی ادھر سے چلتی ہے اور پاس آ کے اپنے دوپٹے سے قاتل باپ کے پسینے کو بونتی ہے، مٹی کو صاف کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر؟ کہا کہ وہ بیٹی کہنے لگی ابو کیا کر رہی؟ تو میں نے کہا کہ گڑھا کھود رہا ہوں، اس میں تجھے دفن کروں گا. کہا کہ جب اس نے یہ لفظ سنے تو وہ کانپ گئی، لرز گئی. کہا کہ ابو مجھے دفن کریں گے؟ میرا جرم کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹی کی صورت میں پیدا ہونا ہی جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر؟ کہا کہ وہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگتی رہی اور میں نے اس کی چوٹی کو، بالوں کو پکڑا اور گڑھے کے اندر ڈالا. وہ کہتی ابو جی مجھ پر رحم کر دیں، میں بھیک مانگ کے زندگی بسر کر لوں گی.
کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، تیری نگاہوں کے سامنے کبھی نہ آؤں گی۔ وہ روتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھیں برس پڑی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو نے رحم کیا؟ کہا نہیں۔ آخری وقت اس نے کہا ابو رحم کر، میں نے مٹی ڈالی اور ہمیشہ کے لیے اس کو خاموش کر دیا۔ کہاں زمانہ جاہلیت بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور اسلام آیا، اسلام نے آ کے بیٹی کو عزت دی۔ جب یہ ماں بنتی ہے، جنت کو لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیا، اور عورتیں سنتی ہے کہ اسلام نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہم پر زبردستی کی ہے۔ حالانکہ نہیں، اسلام نے پردے کا جو حکم دیا ہے عورت کی حفاظت کے لیے دیا ہے کہ تیری حفاظت رہے۔ اللہ رب العزت نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، عزت دے کر بھیجا ہے۔ جب ماں عزت والی باحیا ہوتی ہے، اس ماں سے پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حسنین کریمین جیسی اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ آج ماں موبائل میں دیکھ رہی ہے چٹکلے اور بیٹا دودھ پی رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے ماں تو جو دیکھ رہی ہے وہی میں کروں گا بڑا۔ کیوں کہ دودھ، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، حکمہ حضرات کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر ایک نس ہے جو سیدھی یہاں پہ چھاتیوں میں آتی ہے۔ جو ماں سوچتی ہے وہی سوچ گویا کہ وہ بچے کو پلا رہی ہے۔ اس لیے اپنی سوچوں کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو اچھا کریں، ہماری اولادیں بھی اچھی بن جائیں گی۔ بچپنے میں اولاد کی تربیت نہیں کرتے، جب بڑا ہو جاتا ہے پھر تعویذ والوں کے پیچھے گھومتی ہے کہ بیٹا نہیں مانتا ہے، بہو نہیں مانتی ہے۔ بچپنے میں تربیت کرتی، ان کو حیا دار بناتی، باحیا بناتی، وہ آپ کی عزت کرتا، کیونکہ جب تک حیا ہے سب کچھ ہے۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا چلی جائے، بے شرمی آ جائے، پھر کچھ بھی کرے۔ جس طرح انسان شراب پینے والا شراب پی لے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، بہن بیٹیوں کے سامنے وہ بھی گالیاں بک رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر جو حیا کا مادہ تھا شراب پینے کی وجہ سے وہ سو گیا ہے، اس پر پردہ آ گیا ہے۔ اب اسے پتہ نہیں ہے کہ بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، کون ہے، کس کے سامنے کیا بولتا۔ جب حیا چلی جائے، بے شرمی آ جائے، پھر انسان کچھ بھی کرے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں پردے کا اہتمام کریں اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ وہ بھی عورتیں تھیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے نام لے کر، حضرت مریم جس کے نام کی صورت ہے۔ اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ زمانے نے، زمین نے وہ ماں بھی دیکھی ہے۔ ہمارے حضرت پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوزہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنے کئی بیانات میں ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ دہلی میں لوگوں کا ہجوم تھا، جس میں علماء صلحاء موجود تھے، صبح سے لے کر شام تک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بارش ہو جائے۔ اتنے میں ایک لڑکا گزرتا ہے جس کی ماں اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکا لوگوں کو دیکھ کر ماں کا پلو پکڑ لیتا ہے، ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے، پکڑ کر اس کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسی وقت بارش برسا دیتے۔ وہ با حیا تھی، با پرد تھی، تو اللہ رب العزت ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے بارش برسایا کرتے تھے۔ اس لیے پردے کا اہتمام کریں۔ تو میں نے بات یہاں سے چلائی تھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ حسن کام آئے گا، نہ جائیداد کام آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟
इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो दिल होगा संवरा हुआ वो काम आएगा। तो दिल जब बिगड़ता है तो माशरा बिगड़ता है, और ये बेपर्दगी, बेहयाई, शादियों में फजूल खर्च करना, ये सब का सब जभी होता है जब दिल बिगड़ता है। तो अपने दिलों को बनाने की जरूरत है, अपने ईमान को बनाने की जरूरत है। रोजाना घर के अंदर तालीम करें और बैठकर तालीमी हल्के लगाएं, अपनी औलाद को समझाएं, अपनी औलाद के सामने सहाबा के, सहाबियात के वाकयात पेश करें और बुजुर्गान दीन के वाकयात पेश करें। रोजाना हदीस मुबारका की तालीम हो ताकि हमारा मुआशरा बन जाए, हमारा दिल बने, दिल बनेगा, घर बनेगा, घर संवरेगा, पूरा मुआशरा संवरेगा। तो शुरुआत कहां से करनी है मुआशरे को संवारने की? इन्हें कि लोग करते हैं यार फलां ने बजा दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां भी तो बेपर्दा दे जाती है। नहीं नहीं, देखना है हम कैसे, अपने से शुरुआत करनी है। हर औरत दिल में ये सोचे कि मैंने आज से ये अहद करना है, जब भी बाजार जाऊंगी पर्दे के साथ जाऊंगी, वो बुर्का नहीं जो फैशन को जाहिर करता है, वो बुर्का पहनूंगी जो जिसका कुरान ने हुक्म दिया है कि ऐसी चादर हो जलाबी भी हिन्ना दालिका अदना अय्युरफना फला युदैना, कि ऐसी चादर हो जो जिससे तुम पहचानी ना जाओ, तुम्हारी पहचान ना हो सके, तुम्हारे बदन की नुमाइश ना हो, तुम्हारा बदन दिखे नहीं, बल्कि चादर इस तरह हो कि पता ही न चले कि इसका बदन किस हैयत का है। और आज कल का जो बुर्का है वो बुर्का भी फैशन बन चुका है। ये फैशन वाला बुर्का नहीं, बल्कि वो बुर्का जिसमें ये फैशन चुभ जाए। भाई फैशन आप करें अपने घर पे, अपने शोहर के लिए फैशन करें, शोहर के लिए आप पाउडर लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन शोहर के लिए करें, बाहर बाजार के लिए नहीं। और दूसरी बात, जब भी बाजार जरूरत के लिए जाना हो, और ऐसी आम चीजें अपने भाई से, अपने बेटों से, उनसे मंगा लिया करें। और हां जरूरत है कि खुद को ही जाना पड़ेगा, जब जाएं तो अपने महरम को साथ लेके जाएं। और तीसरी बात मैंने अर्ज की थी वो ये कि जब सेठ से, दुकानदार से बात कर रही हो, उस वक्त अपने लहजे में सख्ती लाए, शिद्दत लाए। ये नहीं कि हंस हंस के 2-4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए छुड़ाने के लिए उससे हंस के बात कर रही। 10 रुपयों की क्या अहमियत है? असल में अहमियत है हया की, शर्म की, गैरत की। तो इसलिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के चक्कर में अपनी गैरत को, अपनी हया को जाने न दें। 10 रुपए, 20 रुपए अगर ज्यादा लेता तो दे, लेकिन उससे बात जब करें दुकानदार से शिद्दत के साथ बात करें। ये नहीं कि उससे इस तरह घुल मिल के औरतें बात करती है जैसे यूं लगता है इसके ये ताया का बेटा है, या फूफी का बेटा है, या ये खाला का बेटा है, या इसका मामू लगता है, इस तरह बात करती। इस तरह नहीं करनी चाहिए। तो ये 3 चीजों का एहतमाम करें। और चौथी चीज, अपनी औलाद की तरबियत करें, नहीं तो कल कयामत के दिन यही औलाद हमारे खिलाफ गवाही देगी। बेटी की अगर मां ने तरबियत नहीं की, बेटी ने मोबाइल को गलत इस्तेमाल किया और अपने आप को गलत इस्तेमाल किया, या बेटे ने अपने आप को गलत जगह पे इस्तेमाल किया, कल कयामत के दिन जब इन औलाद को जिन्होंने गुनाह किए होंगे जहन्नम में फेंका जा रहा होगा। कुरान कहता है पारा नंबर 22, रब्बना इन्ना आताना सादतना व कुबराना फादल्लुना सबीला। अल्लाह हमें अकेलों को नहीं, हमारे माँ बाप को। बेटी कहेगी कि मेरी अम्मी को भी जहन्नम में फेंको, बेटा कहेगा मेरे अब्बू को भी जहन्नम में फेंको। ये खुद भी गलत रास्ते पर थे, ये खुद भी बेहयाई वाले कामों में थे, हमें भी इसी पर लगा दिया। अगर बाप कहता कि मदरसे जा, कुरान पढ़, बाहया बन जा, मैं हयादार बन के दिखाती, लेकिन बाप ने ऐसा नहीं किया, इन्हें भी जहन्नम में भेज दीजिए। रब्बना आतीहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, डबल अज़ाब थे। एक ये कि ये खुद गुनाह करते थे, माँ खुद गुनाह करती थी, माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती थी, खुद ही नमाज को नहीं पढ़े तो बेटी ने कही कैसी? पहला अज़ाब ये कि माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती थी, माँ खुद बेपर्दा घूमती थी, पहला इसका था। और दूसरा ये कि वो बेटी को कहती नहीं थी रब्बना आतीहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, उठा के आप देख सकती है। और आगे इस पर भी बस नहीं, डबल वल अनहुम लानन कबीरा, अल्लाह इन पर बड़ी लानत बरसाई।
جن اولاد کے لیے آج ہم دنیا خراب کر رہے ہیں اور جس معاشرے کے لیے ہم اپنی دنیا اور عقبہ دونوں خراب کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی اولاد ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس لیے چوتھی چیز کا یہ اہتمام کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ پانچویں چیز جو کہ پہلے مولانا صاحب نے فرمائی تھی کہ نکاح جو ہے یہ عبادت ہے۔ لوگ لکھتے بھی کارڈ پہ النکاح من سنتی، اور ایک بھی کام سنت کے موافق نہیں ہوتا۔ ڈی جے لے کے جائیں گے، ہاں یہ سب چیزیں کرتے ہیں یار، کیا فائدہ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے؟ 1 گھنٹے میں کیا اکھاڑ لیں گے یار؟ اور سوچتے ہیں کہ مزہ آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، حالانکہ کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ خام و خام پریشان ہوتے ہیں، پیسے بھی گئے، دل کا چین اور سکون بھی گیا۔ تو شادی کو بڑی شین سے شادی نہیں، چھوٹی شین کے ساتھ سادگی سے کریں گے۔ مسجد میں نکاح کر لیا، 2 بندے گئے، بہو کو لے کے آئے، اسلام کے اندر پھر ولیمہ ہے، کھلاؤ ولیمے میں آپ کے پاس اگر پیسے ہے، اگر کچھ زیادہ ہی ہے، آنے والے ہر مہمان کو 500 روپے گفٹ دو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ دکھا کے اور یہ چیزیں ڈھول بجا کے تماشا دکھا کے کیوں کریں؟ اور اسی طرح جہیز کا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو ہم دیتے ہیں، بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو جہیز چل پڑا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر بالفرض ضروریات کی چیزیں بیٹی کو دینی ہے، دے باپ کون منع کرتا ہے؟ لیکن غریبوں کو دکھا کے کیوں؟ پھر اس کے فوٹو کھینچتے ہیں اور پھر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ محلے میں امیر جب یہ کرتے ہیں، غریب کی بیٹی سوچتی ہے کاش کہ میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، میرا باپ میرے لیے بھی یہی چیزیں لاتا۔ یہ غریب کی آہ لگتی ہے، پھر پریشان گھومتے تعویذ والوں کے چکروں میں کہ شادی ہونے کے بعد بیٹی پریشان ہے، شادی ہونے کے بعد ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کہ یہ پریشان رہتی ہے، دن بھر سوتی رہتی ہے، بیمار رہتی ہے۔ بیمار تو رہیں گے، جب دنیا کو دکھایا تھا، غریبوں کی آہیں لی تھی، تو پھر پریشان تو رہیں گے نا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنی بیٹیوں کو آپ دیں، لیکن دنیا کو دکھا کر نہیں۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا داماد ہے، آپ اسے دیں۔ کون منع کرتا؟ دلی کا لال قلعہ لا کے اس کے نام کر دے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس اگر ملکیت ہو، پیسے ہو تو، لیکن دنیا کو دکھا کے نہیں۔ اس لیے یہ 4 چیزیں آج عرض کی کہ شروعات دل سے کریں، اپنے دل کو بنائیں، معاشرہ خود بخود بن جائے گا۔ اور میری مائیں اور بہنیں پردے کا اہتمام کریں، اور جب بازار میں جائیں پردے کے ساتھ جائیں، اپنے ساتھ اپنے رشتہ دار کو، محرم کو لے جائیں، اور جب دکاندار سے بات کرنی ہو نرمی کے ساتھ نہیں بلکہ اکھڑے انداز میں، شدت والے انداز میں بات کریں۔ اور چوتھی چیز آخری، وہ اپنی شادی کو سادگی کے ساتھ مسجدوں میں کریں، کیونکہ عبادت ہے اور عبادت مسجد میں ہو تو اچھی لگتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔